ہم ٹناٹن ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم دھماکے ہیں. ارے ہم ایسے لوگوں سے اس منچ کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ جو چاہت سے وابستگی رکھتا ہو سب کا سجدہ ماں سیدہ فاطمہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہماری آرگنائزیشن نے، صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن نے یہ عہد لیا ہے کہ جب تک ہماری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے مزار پر تعمیر نہیں ہوگی جب تک ہم لوگ اسی طریقے سے آندولن چلاتے بڑی بڑی آرگنائزیشنیں چلانے والے علماء جو سینہ پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اور جیسے ہی تعزیہ جاری محرم کا ٹائم آتا ہے تو برساتی میگھر کی طرح کے ٹر جاری ہو جاتے ہیں. یہ حرام وہ حرام. ہمیں حرام کرنے والے کبھی زندگی پر لعنت بھیجو اپنی کہ یہ حرام تو ہے، کس طریقے سے حرام ہے. امام میاں میں ایک دنیاوی اگزامپل دیتے ہوں. سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے مزار پر توڑ اور کھلے آسمان کے نیچے وہ لاڈلی رسول کی جس کے صدقے میں کل کائنات ہے، حجر ہے، شجر ہے، جن و بشر ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں احد ہوں، میرا حبیب احمد ہے، میں حیات البقا ہوں، میرا حبیب حیات النبی ہے، میں علی کل شیء قدیر ہوں، ہر شے پر قادر و قادر مطلق ہوں. ذرے ذرے میں میری خدائی ہے، میرے محبوب کی وہاں تک رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، دم مدار دم مدار دم مدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت خوب. وہ بیٹی رسول کی جس کے پردے کا یہ عالم ہو کہ بابا جان کے علاوہ، رسول کائنات کے علاوہ، کیونکہ ان کی بیٹی ہے، ان کی ماں کے علاوہ اور ان کے شوہر، ان کے بچوں کے علاوہ کبھی کسی نے ان کے ہاتھ کا ناخن تھا. یہ تقویٰ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جس پہ خدا کی قدرت ناز کرے. 18,000 عالم، 16,000 عالم جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیے ہیں وہ ناز کرے. 18,000 مخلوقات ناز کرے. وہ تقویٰ میری ماں جس کے صدقے میں حسین و حسن ملے، جس کے صدقے میں کائنات کا نظام چلے، جو تطہیر فاطمہ ہو، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہو. عورت کوئی بھی ہو، 1,24,000 یا 2,24,000 کمابیس انبیاء گزرے، ان تمام انبیاء کی، ان تمام رسولوں کی جو بیویاں تھی، جو ان کی اہلیہ تھی، فرمایا کہ ماں استاد گرامی نے مجھے پڑھایا اور یہ کہا کہ یہ سبق میں یہ آیا انشکرنی ولی والدے، میرا شکریہ اور ماں باپ. تو یہ چھوٹی سی زندگی، کیونکہ وہ ولی کامل تھے، یا اللہ ان کو عہدہ دینا تھا جو ولی ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یا رب کی رضا میں گزار دوں یا ماں کی خدمت. ماں سے اجازت لی،
اے ماں تو ہی فیصلہ کر کے بتا کہ میں تیرے قدموں کو بوسہ دوں، تیری خدمت کروں، تیری عظمت کروں، یا رب کی رضا حاصل کروں۔ اس چھوٹی سی زندگی میں مجھ سے دو بھار نہیں سنبھالے۔ تو کہا اے بیٹا جا، میں نے تجھے اپنے فرض سے معاف کیا اور تو رب کی رضا میں نکل جا۔ یزید بستامی تب کی ماں تھی۔ دیکھیے آج جو اگر استاد ایک ڈنڈی بھی مار دے نا تو گھر یعنی کہ اس کے گھر میں پورے جتنے پیرنٹس ہوں گے، جتنے پریوار والے سب چڑھ جائیں گے۔ مارانا تمہیں مارا تھا، پڑھانا تھا تمہیں مارنا نہیں تھا، گوشت تمہارا تھا ہڈی ہماری تھی، اس طریقے کے جملے سے نوازا جاتا ہے۔ یاد رکھو استاد کی مار وہ وار ہوتی ہے، اور جہاں پر استاد کی ڈنڈی لگتی ہے میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو یاد رکھو جہنم کی آگ میں ہر جسم کا حصہ تو جل سکتا ہے لیکن استاد کی مار کا حصہ نہیں جل سکتا۔ جو اگر ایک تو صحیح دین پا گیا تو وہ جہنم میں جانے کا سوال نہیں، جو اگر اپنے کرموں سے وہ جہنم جاتا بھی ہے، دین کی تعلیم سے وہ جو اگر وابستگی ہے اور استاد نے اس کو مارا ہے تو وہ حصہ نہیں ہے۔ بزرگ کو نہیں پڑھا فرد الاخلاق شمس الارشاد سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار آئے، تاجیہ ساتھ لے کر آئے، وارث پاک دیوا آئے، تاجیہ ساتھ لے کر آئے، مخدوم سمنہ آئے، تاجیہ ساتھ لے کر آئے۔ عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں، یعنی کہ تازیہ مطلب ہوتا ہے دین کی تازگی ہونا، جس میں یاد حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حقانی ملنگ، حقانی ملنگ، حقانی ملنگ، اہل سنت، استاد محترم، استاد محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدار العالمین میں پہنچے، آپ کا مجھے حج جانا ہے، مدار پاک نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حج کا دیدار کر۔ محبت ہو تو یہ ہو، مرید ہو تو یہ ہو، ایسے مرید بنو۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے جلسہ سجا لیا کہ فلاں مولوی صاحب آئے، ان کی تقریر کرانے کے بعد کہ اب تو ہمارے گناہ جھڑ گئے ہوں گے، سبحان اللہ زیادہ کہہ لیا۔ یاد رکھو یہ عمل الگ ہے لیکن زندگی کا وتیرہ الگ۔ تو میں کہاں پر تھا؟ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مقام، اور یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام تم جو اگر اے میاں بڑے میاں سمجھدار ہیں کہ جیسے آپ چھت پر بیٹھے بیٹھے پہنچ جائیں تو اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے۔ ارے ہم بیٹھے بیٹھے چھت پر پہنچ گئے، پھر کوشش کریں گے چھت کی بات کہیں اور پہنچنے کی، یہی تو رہے گا نا۔ ہمارا میاں پروازی کا مطلب سمجھتے ہو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بنا کسی سہارے سے پہنچ جانا۔ اور یزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان تک آپ پروازی کیا کرتے تھے، چوتھے آسمان تک پروازی کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس زمین سے آسمان پر آپ پہنچ جایا کرتے تھے اس رب کی رضا کے لیے۔ یہ مقام آخر ملا کیسے؟ تو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کمسن تھے، بچے تھے، آپ اپنے استاد کے ہاں پڑھنے گئے، وہاں پر آیا عشق کی بڑی باری دیکھ، آپ نے کتاب بند کی، اپنے گھر پہنچ گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ان کی ماں نے دیکھ کے کہا کہ ابھی تو تم، اور جو اگر ایک گناہگار بدکار شیعہکار عیار مکار داڑھی رکھ کے ٹوپی لگا لے اور دھوکے سے وہ حج عمرہ کر جائے تو وہ پورے گاؤں کا ولی ہو جاتا۔ ایسا یہ نا
دین سب سے بڑی ضروری ہے. آپ دین اپنے بچیوں کو سکھاؤ گے ایک ولی نہیں بلکہ آپ کو سلطان العارفین بنا دیا. سلطان العارفین بایزید بستامی بنا دیا جاتا ہے. ایک ماں کی دعا سے ماں کی دعا اتنی کارگر ہوتی ہے. تو کبھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا. اپنے ماں باپ کو کبھی احساس نہ ہونے دینا کہ ماں ہوتی ہے. مخدوم صابر پاک علاؤالدین رحمت اللہ علیہ ان کی بھی ماں تھی. آج وہ صابر ایسے نہیں کہلاتے ہیں, ماں کی دعاؤں سے ثابت بنے. جیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں, جتنے بھی اولیاء ہیں ماں کی دعاؤں کا وسیلہ. تو سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم حاصل کروائیے. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو تمہارے گھر میں ڈی جے ساؤنڈ نہیں بجیں گے. تمہارے گھر میں درود, سلام, قرآن, نماز, حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, صدقہ کیا ہے, زکات کیا ہے, سنت کیا ہے, فرض کیا ہے, نماز کیا ہے, اذان کیا ہے, تمہارا بچہ بچپن سے ہی سیکھتے ہوئے نظر آئے. اور جس گھر کی بیٹی پڑھی نہ ہو, دین جانتی نہ ہو, تو آخر میں کیا سکھائے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی باتیں مت سکھاؤ. دنیا بھی ضروری ہے لیکن دین بھی بہت ضروری ہے. اما میاں, موسم خراب ہونے سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, اور جس کے دل میں دین نہ ہو تو اس کی نسلیں خراب ہو. جس کی نسل خراب ہو جائے تو اس کی اصل خراب ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے اور آپ میں ایک لڑکا کوئی غلط کام کر دے تو پورا محلہ اس کو دعوت میں پوچھنا بند کر دیتا ہے. انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا جا بیٹا دین کی طرف جانا ہے تو جا, کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا. اللہ کی رضا کے لیے آپ نکل گئے. بیٹے تھے, فرما بردار تھے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, میں اپنی تقریر کا موضوع سمیٹ رہا ہوں کہ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, متواتر 27 سال آپ نے رب کی رضا کے لیے جنگلوں بیابان میں اپنی زندگی کو گزار دیا. رب کی رضا حاصل نہ ہوئی, آپ واپس اپنے گھر کو آئے. جس میں ایک دم سوکھا کاٹا ہو چکا تھا, ماں کی بارگاہ میں پہنچے. اے ماں, مجھ کو رب کی رضا حاصل نہیں ہوئی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ ایک استابہ پانی لے, ایک لوٹے میں پانی لے آؤ. پانی لینے گئے. جب تک ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور صبح فجر یعنی کہ جب ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے, بایزید بستامی آتے ہیں, آپ سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں لوٹا لے کر, اور صبح فجر ہو جاتا ہے. اور جب کانوں میں اذان کی آواز جب کانوں میں ٹکراتی ہے, اور یہ آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر ہے نماز. ماں اٹھ جاتی ہے. ارے بیٹا, فجر کی اذان ہو گئی, تو رات بھر کھڑا رہا. کہا ماں, جو اگر میں بھی آرام کے لیے جو اگر لیٹ جاتا تو ماں تو جب اٹھتی پوچھتی بیٹا پانی کہاں ہے, تو میں کیا جواب دیتا. آپ کا دل بھر آیا, آپ نے استابے سے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ گئی اور نماز کو ادا کیا, اور اس کے بعد بارگاہ ربی میں دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا اور رب سے رونے لگی اور فرمایا اے میرے رب, میں نے اپنے بچے کو تیری رضا کے لیے جنگلوں بیابان میں چھوڑ دیا تھا, رب کی رضا حاصل نہیں ہوئی. اے میرے رب, آج میرے بیٹے کو نواز دے. ایک ماں کی دعا نور کا نور کی دولا دے جا صدقہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا,
تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔